الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قیامہ پہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک ہم نے ڈیٹیل میں اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اب اچانک سے یہ رخ چینج ہو جاتا ہے آیت نمبر 16 سے 19 تک۔ یہ بات ایسی لگتی ہے کہ سورہ قیامہ میں ایک مضمون چل رہا تھا، لیکن اچانک سے ہی ایک دوسرا مضمون یہاں اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ جو یہ بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے بیچ میں، یعنی بیچ سورت کے بیچ میں ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ جب وہی نازل ہو رہی تھی تبھی وہ ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تبھی ان کو وہی ہدایت کر دی اسی وقت۔ اس کو اگر کوئی اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اگر کوئی سورہ قیامہ کو پڑھے گا تو اس کو بڑا ہی بے ربط لگے گا، یہ کیا کلام ہے؟ ابھی ایک بات چل رہی ہے اور پھر اچانک سے دوسری بات یہاں اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے اس کے پس منظر میں بیان کیا تھا کہ جب وحی کا آغاز ہوا تھا اسٹارٹنگ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یوز ٹو نہیں ہوئے تھے۔ وہی ایک بھاری ذمہ داری تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسٹارٹنگ میں آتی تھی تو بڑی رکت وہ طاری ہوتی تھی، ان کا بدن وہی نازل ہونے کے بعد ان کے اوپر پسینے بھی آتے تھے، تو کافی ہیوی ان کو لگتا تھا کیونکہ اس کے یوز ٹو نہیں ہوئے تھے۔ تو جب جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہوتی تھی کہ میں کوئی بات بھول نہ جاؤں، کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا کلام وہ پہنچانے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی یا غلطی نہ ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آ رہا ہے ایز اٹ از میں اس کو یاد کر لوں، کبھی میں بعد میں بھول جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لائے ہیں اور وہ پڑھ کر بتا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہراتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کو پڑھوا دینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے، اس کا مطلب بھی سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صرف جب وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے تو آپ اس کی قرات کو صرف غور سے سنیں، اس کو آپ کے دل میں بٹھا دینا، یہ سب ہمارا کام ہے۔ اب جیسے کہ سورہ قیامہ ہے اور بیچ میں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک مضمون سے ہٹ کر، آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک جو مضمون چلا سورہ قیامہ کا ہی چلا، اس کے بعد 16 سے لے کے 19 تک ایک الگ مضمون یہاں اسٹارٹ ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے حوالے سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر آیت نمبر 20 سے پھر وہی مضمون اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو چل رہا تھا، اور نہیں سے اور قیامت کا ذکر وہاں پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو بیچ میں یہ جو جملہ آیا ہے اس کو بولتے ہیں جملہ موترجہ، یعنی کسی تقریر کے بیچ میں ایک بات آئی ہوئی ہے ہدایت کی بات، لیکن اس کا اس تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں جملہ موترجہ۔ تو یہ جو آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک ہے اس سورہ میں جملہ موترجہ کے روپ میں ہے، جو کہ بیچ میں سلسلہ کلام کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا اسٹارٹنگ میں عادت نہیں تھی، اس کے یوز ٹو نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی آیت بھول نہ جاؤں، کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی الفاظ میں غلط نہ کر دوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے کے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ بے فکر رہیں۔ اگر یہ پس منظر ہمیں کلیئر ہے تو ہمیں اس سورہ میں کہیں بھی بے ربطی نہیں نظر آئے گی، کہیں بھی بے جوڑ وہ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر یہ پس منظر اگر کسی انسان کو نہیں پتا تو وہ یہی کہے گا کہ سورہ میں بڑا بے جوڑ ہے، اچانک سے کوئی بات داخل کر دی، لاسٹ میں بات داخل کر دیتے اللہ تعالیٰ، یہ بیچ میں کیوں کر دی؟ ابھی ابھی قیامت کا منظر چل رہا ہے، بیچ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ہدایت کری؟ اس کو اسٹوڈنٹ اور جو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کے ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو درس دے رہا ہے اور بچے اس کا درس دھیان سے نہیں سن رہے، ادھر ادھر وہ دھیان دے رہے ہیں، تو وہ ٹیچر کیا کرتا ہے درس دیتے دیتے ہی بچوں کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے کہ دھیان سے سنو اس بات کو، یا اگر کوئی بچے حرکت کر رہے ہیں تو انہیں کوئی کہ بچے وہ ٹیچر سمجھائے کہ ٹھیک سے ہو کر بیٹھو اور بورڈ پر دھیان دو پلیز۔ یہ چیز اگر اس تقریر کو کوئی ایز اٹ از لکھے گا
ٹھیک ہے, ٹیچر کے درس کو کوئی اگر ایز اٹ از لکھ رہا ہو تو ٹیچر کا درس بھی آئے گا اور بیچ میں یہ الفاظ بھی آ جائیں گے جو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو ہدایت کی تھی کہ دھیان سے آپ بورڈ پہ دھیان دیں, پڑھائی پر دھیان دیں آپ. تو اگر جس بندے کو یہ پس منظر پتا ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ بالکل بھی بے ربط نہیں ہے اس کلام میں, کیونکہ لکھنے والے نے جو کا تیوں اسے لکھا ہے جیسا کہ وہاں ہوا تھا. لیکن جس کو یہ پس منظر نہیں پتا تو وہ تو یہ کہے گا کہ بے جوڑ کلام ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بیچ میں اس بات کی کیا کیا لوجک بنتا ہے, کیا منطق بنتا ہے. ایسا ہی ایک ایگزامپل اور ہے. فار ایگزامپل آپ دسترخوان پہ ہیں, آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, تو ایک باپ اپنی فیملی میں وہ کچھ نصیحت کر رہا ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے بچے ہیں, وہ کوئی ان کی تربیت کے لیے ان کی نصیحت کر رہا ہے یا ان کو حکمت کی باتیں وہ باپ سکھا رہا ہے اپنی فیملی میں, وہ کھانے کے دوران یا دسترخوان پہ وہ بیٹھے ہیں. تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آ, وہ وہ نصیحت کرتے کرتے وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. تو باپ اپنی نصیحت کو بیچ میں مطلب چھوڑ کر کہ بیٹا کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں, اور پھر بعد میں اپنی نصیحت کو پھر اسٹارٹ کر دیتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز کو اگر لکھنے بیٹھے تو وہ ایز اٹ از اگر لکھے تو وہ بیچ میں یہ بھی ایڈ کر دے گا, کیونکہ وہاں ضروری کیا تھا, باپ بیٹے کو جو نصیحت کر رہا ہے اس ٹائم پہ وہ چاہتا کہ نصیحت پوری کر لو, اس بات کو میں بعد میں ٹوک دوں گا, نہیں, اس نے کہا نہیں یہ بھی ضروری ہے, یہ پہلے ضروری ہے, یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے. یا اگر وہ اسی کی بیٹے اسی کی نصیحت کو نہیں سن رہے تو اس کو نصیحت کر کے مطلب کیا فائدہ, وہ یہی کہیں گے نا پھر کہ پہلے یہاں دھیان دیں آپ. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی جملہ معترجہ کے روپ میں یہ 4 آیتیں یہاں پر قرآن میں سورہ قیامہ میں آئی ہیں, جو کہ 16 سے لے کے 19 تک ہیں, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہیں. اور یہ بات کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ پس منظر بھی یہی بات بتاتا ہے, اور اوتھینٹک احادیث میں اوتھینٹک تفسیر میں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت یہ تھی کہ میں وہی کو بھول نہ جاؤں. مسند احمد میں آپ کو حدیث مل جائے گی, بخاری شریف میں مل جائے گی, مسلم شریف میں, اور ترمذی میں, نسائی میں, اور جو تفسیر کی کتابیں ابن جریر اور طبرانی, یہ حدیث کی ہے کتاب, اور جو محدثین ہیں انہوں نے بھی صحیح سندوں کے ساتھ ایک چیز نقل کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا, اسٹارٹنگ میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں, اس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں, جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ دہرانے لگتے تھے. جیسے ہی جبریل علیہ السلام الفاظ کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو دہرانے لگتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اپنی زبان کو حرکت نہ دو. تو یہ جو بات ہے اس کا پورا ایک کہ کیا کو سباق ہے, اس کی اگر ہم نگاہ میں یہ واقعہ دیکھیں تو ہمیں بات پتہ چل جائے گی کہ اصل چیز کیا ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن کیا تھی کہ کوئی الفاظ اللہ کی طرف سے کچھ اور آئے اور میں آگے بیان کچھ اور کر دوں تو یہ رسول کی جو ذمہ داری ہے اس میں خیانت ہو جائے گی, میں غلط پیغام نہیں پہنچانا چاہتا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اتنا خیال رکھا, اور بھی جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا یہی سیاق و سباق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن یہ تھی. اس بات سے ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بنا تحقیق کے آگے پاس آن کر دیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے سماج میں بگاڑ پھیلتے ہیں. ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی, ہم نے اس کی تحقیق نہیں کری اور اس کو آگے فارورڈ کر دیا, کیا ہوا, بگاڑ. اگر ہم نے پھیلا دیا وہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے. تبھی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر جب کوئی بات مطلب کہ آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی بات اسلام کے تعلق سے آئے, قرآن کے تعلق سے آئے, احادیث کے تعلق سے آئے تو اس کی تحقیق ضرور ہے کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کیا یہ بات اوتھینٹک ہے یا نہیں, کیا اس کی کوئی اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں, تبھی آپ اس کو آگے فارورڈ کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ حضرت علی نے یہ فرمایا, حضرت علی کے نام پر اتنے کوٹ سوشل میڈیا پہ عام ہے. اب وہ باتیں حضرت علی نے کہیں یا نہ کہیں کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے, کوئی اچھی بات ہے اس کا حضرت علی کا نام چیپ دیا تاکہ مسلمان اس کو آگے فارورڈ کرتے رہیں. اگر وہ بات حضرت علی نے نہیں کہی ہے تو کیا ہوگا, آپ حضرت علی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں,
आप वो बात बिना हजरत अली के नाम के आगे, मतलब आपको अच्छी लगी, आप हजरत अली का नाम क्यों लगा रहे हैं उसमें, आप ऐसी पास ऑन कर दें, ये अच्छी बात है, हिकमत की बात है। और जहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ताल्लुक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की, तो इमाम मुस्लिम उसको अपनी किताब में पहले नंबर पे वो उस हदीस को रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे नाम पर झूठ बोला, जानते पूछते मेरे नाम के ऊपर झूठ बोला, मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूख कर दी जो मैंने नहीं कही हो, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम समझ ले। ये हिदायत दी गई है हमें, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई झूठ ना फॉरवर्ड कर दे। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि नबी ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया। हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये अल्फाज, लेकिन ये कहाँ तक पहुंचता है हमें इसका वो अंदाजा नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हम कह देते हैं कि नबी ने ये फरमाया, वो बात नबी ने नहीं कही होती, उसकी कोई ऑथेंटिक सनद मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने नबी के ऊपर झूठ बोल दिया। अब नबी के ऊपर झूठ बोल दिया तो क्या हो, अपना ठिकाना अगर जानते पूछते बोला है तो जहन्नुम समझ लें। तो बड़ी सख्त वईद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान की इतनी एहतियात बरत रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे अल्फाज वो दोहरा रहे थे, ताकि मुझसे अल्फाज भी आगे पीछे ना हो जाएं। एक एक अल्फाज का वो ख्याल रख रहे थे। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आए या कोई कुरान अहदीस की बात आए, उसकी तहकीक तो जरूर है कि लाजिमन उसकी मुझे तहकीक करनी है, ये बात ऐसे है या नहीं है। आजकल तो बड़ा वो ट्रेंड चल रहा है एआई का। एआई से लोग हदीसें निकाल रहे हैं, कुरान की आयतें निकाल रहे हैं और उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एआई आपको एग्जैक्ट हदीस नहीं बता रहा, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बता रहा, कुरान की आयतों के एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बता रहा। तो उससे क्या हो रहा है, आप वो बात गलत बयान कर रहे हैं आगे। उसकी तहकीक जरूरी है। इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए जहां तक कुरान और हदीस की बात है। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी के भी ताल्लुक से है, जैसे किसी की भी आपकी फ्रेंड की कोई बात है, आपके बारे में आपकी फ्रेंड की कोई बुराई आपसे कर रहा है कि उसमें ये है, या उसकी कोई बात आपको पता चली, तो आप अपनी फ्रेंड से बदगुमान नहीं हो जाइए। पहले तहकीक करें कि बात ये है या नहीं है। ठीक है, ये बात ऐसे भी है या नहीं है। तो दोनों साइड की बात सुनकर ही फैसले किए जाते हैं। और कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है, उसका जखीरा मौजूद है, अगर कोई इसके हवाले से बात आए तो उसकी तहकीक आप कर लें। यही ये आयत हमें पैगाम देती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी एहतियात बरतते थे कुरान को आगे फॉरवर्ड करने में, और हम जरा भी एहतियात नहीं बरतते। हमारा दिल जहां से करता है कि वहां से कोई चीज उठाते हैं, और कुरान और हदीस का लेवल उस पर लगा हुआ मिलता है और हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बड़ा ही गलत रवैया है ये हमारा, एक बार उसकी तहकीक जरूर की जाए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही जो अल्लाह ताला की तरफ से वही यानी कि कुरान नाजिल हो रहा है, को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। इसको याद करा देना यानी ये जो अल्फाज आप दोहरा रहे हैं कि कहीं भूल ना जाए, आप बेफिक्र रहें। इसको आपके जहन में बिठा देना हमारे जिम्मे है। और फिर इन अल्फाज की अदायगी आपसे, आपको पढ़वा देना भी, ये भी हमारे जिम्मे है। आप बेफिक्र हो जाएं। सिर्फ आप क्या काम करें, जब वही नाजिल हो रही है तो उसको ध्यान से सुनते रहें। ये काम आपको करना है। ना आप वो याद करने की टेंशन लेनी है, ना ही उसको पढ़ने की टेंशन लेनी है। फिर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने कहा, लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो उस वक्त तुम इसकी किरात को गौर से सुनते रहो। ये है कि जब हम इसे पढ़ रहे हो तो इसकी किरात को गौर से सुनते रहो। एक बात इस आयत में यह है कि अल्लाह ताला ने ये बात अपनी तरफ मंसूख करी है, लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो। लेकिन पढ़ कौन रहा था वहां पर, जिब्रील अलैहिस्सलाम। और ये बात कौन कह रहा है, अल्लाह ताला, जब हम इसे पढ़ रहे हो। लेकिन असल में वही लेकर कौन आया था, अल्लाह ताला तो डायरेक्ट हम कलाम नहीं हुए थे, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से हुए थे। वही लेके तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे ना। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आए वो अल्लाह ताला की तरफ से लाए, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उस बात को डायरेक्ट अपने पास मंसूख कर लिया, लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो। लेकिन असल में वहां पढ़ कौन रहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो ये एक वो बात नोट करने की है कि
اگر جو بات جہاں سے آئی ہے تو وہ وہاں کو منسوخ اللہ تعالیٰ نے کر لی کہ اصل میں تو یہ ہمارا ہے، جبریل علیہ السلام اپنے بات سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ہم نے رسول بھیجا ہے آپ کے پاس، جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام بھی رسول ہیں، وہ بھی میسنجر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے پیغام رسول تک لے کر آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آ رہا ہے، لیکن اصل بات وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بات منسوخ کی ہے۔ اسی سے سورہ نظم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، یعنی ہماری طرف سے یہ بات ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اصل میں وہ بات کے کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے وہ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، آپ کا کام یہ ہے صرف اس کی قرات کو آپ کو غور سے سنتے رہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں، بس غور سے سنتے رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے ہمیں، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ شور مچانا چاہیے، وہاں سے چلے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا بتایا سورہ اعراف میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، قرآن کو خاموشی سے سنا جائے، تو جہاں بھی آپ کے سامنے بھی یہ قرآن کا ادب ہے، جہاں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی ایکسپلینیشن ہو، قرآن کا ترجمہ کوئی آپ کے سامنے اگر بیان کر رہا ہو تو وہاں آپ کو بڑی ہی خاموشی سے صرف ان کو سن رہا ہے، یہ قرآن کا ادب اور احترام ہے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت تھی کہ آپ صرف قرات کو سنتے رہیں، ایسے ہی ایمان والوں کو بھی ہدایت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کو خاموشی اختیار کر لینی ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں صبح صبح اپنے کاروبار پر جاتے ہیں اور برکت کے لیے سورہ بقرہ کسی نے چلا لی، کسی نے سورہ رحمان آن کر لی اپنی اپنی اسپیکر میں، اور اپنے کسٹمر ڈیلنگ بھی ان کی چل رہی ہے اور آپس میں باتیں بھی چل رہی ہیں اور سورہ بقرہ بھی چل رہی ہے، تو کیا ہوا؟ یہ قرآن کا ادب ہے؟ یہ قرآن کا ادب ہے؟ ہرگز ادب نہیں ہے۔ اگر آپ نے سورہ بقرہ چلائی ہے تو آپ اس کو سنیں دھیان سے، نہیں تو قرآن کی بے حرمتی نہ کریں کہ کسٹمر آ رہا ہے اس کو سامان بھی دکھا رہا ہے سورہ بقرہ وہاں چل رہی ہے، کیوں لگائیے جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو؟ زبردستی تو نہیں ہے کوئی، برکت ایسے تو نہیں ہوگی آپ نے سورہ بقرہ لگا لی، وہ لگاتے ہی برکت کے لیے ہیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اپنے بھجن وغیرہ لگا لیتے ہیں، صبح صبح آتے ہیں وہ بھجن لگا لیتے ہیں، وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ یعنی شروع اسٹارٹ کرتے ہیں وہ بھجن سے، اور جو مسلمان ہیں وہ قرآن کی رات سے کر لیتے ہیں یا کوئی نعت وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور دوپہر تک جاتے جاتے ان کے ہوم تھیٹر میں گانے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ روز کا ان کا معمول ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کا ادب کا ہمیں خود بھی خیال رکھنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت تھی کہ آپ کو صرف جب وحی نازل ہو رہی ہے تو اس ٹائم آپ کو صرف قرات کو سننا ہے، ایسے ہی جب قرآن ہمارے سامنے اگر پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں خاموشی سے اس کو سننا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، صرف اس کی تلاوت کا نہیں۔ اگر کہیں قرآن کا درس چل رہا ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن کی چل رہی ہے تو بڑی خاموشی سے ہمیں قرآن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اگر آپ کے آس پاس کوئی باتیں بھی کر رہا ہے تو آپ ان سے بھی کہہ دیں، یا تو آپ کمرے کے باہر جا کر باتیں کریں یا ادروائز آپ خاموشی سے قرآن کو سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں کہا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا رحم تم پر ہو؟ اگر چاہتے ہو تو خاموشی سے سنو، ادروائز آپ روم سے باہر چلے جائیں، یا جو یا جس ہال میں درس چل رہا ہے اس ہال سے آپ باہر چلے جائیں۔ تو یہ چیز ہمیں اس آیت سے مجید ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، یعنی جبریل علیہ السلام، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ بات منسوخ کی کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی اس کی قرات کو غور سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔
अच्छा, कुरान कौन सी लैंग्वेज में नाजिल हो रहा था? अरबी में। तो किसके ऊपर नाजिल हो रहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उनकी मादरी लैंग्वेज क्या थी? अरबी। तो फिर मतलब क्यों समझ में नहीं आ रहा उन्हें? फिर अल्लाह ताला ये बात क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? उसका मतलब भी समझा देना हमारे जिम्मे है। अरबी में कुरान आया, उनकी लैंग्वेज अरबी है, फिर उन्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा वो कुरान? का मतलब क्या हुआ? कुरान के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी आई है, यानी इसका माना और मफहूम भी हम समझाएंगे इन आयतों का। इन आयतों का माना मफहूम भी समझाना हमारे जिम्मे है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये आप तक वही आई, इस वही को आप सुना दें, अरब लोग हैं खुद ब खुद समझ जाएंगे। नहीं, इसका माना और मफहूम भी बताएं, इसको आप एक्सप्लेन भी करें, इसको खोल कर बताएं लोगों के सामने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल होती थी तो फिर क्या करते थे? कोई आयत का किसी लफ्ज या किसी कोई हुक्म है, उसका मफहूम भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से तभी पूछ लिया करते थे। ये सही हदीसों में ये चीज भी मुफस्सिरीन ने इसको कोट किया है, अपनी जो तफसीर है उनमें ये कोट किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम से उसका माना, मफहूम और अगर कोई हुक्म है तो उसकी डिटेल भी तलब किया करते थे, ताकि वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता सके। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुरान ही नहीं दिया गया, बल्कि जो कुरान दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है। हर आयत का मंशा क्या है, इस आयत का मकसद क्या है, वो भी साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया है। तो यहाँ तक ये हमारा जुमला मुतरजा के रूप में आया था। अब दो बड़े फितने इस उम्मत पे रूनुमा हुए हैं, जो कि स्टार्टिंग से रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। पहला एक फितना, जो हमारे शिया भाई हैं, उनके जो ऑथेंटिक शिया हैं वो तो इसी कुरान को असल मानते हैं, लेकिन जो इनके जाकिरीन हैं, जो अपनी तकरीरों में वो कुछ से कुछ कह देते हैं, उनका ये मानना था कि असल जो कुरान था वो तो हजरत अली के पास था, फिर उनके बाद अहले बैत में ट्रांसफर होते हुए जो उनके 12 इमाम वो मानते हैं, यानी अहले बैत के और इमाम हैं उनके पास गया, और फिर वो लास्ट में इमाम मेहंदी के पास चला गया, और इमाम मेहंदी इस दुनिया में ही मतलब पर्दा फरमा गए, वो बाद में आएंगे और फिर असल कुरान लाएंगे। एक फितना ये था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ईरान जो गवर्नमेंट है और भी जो बाकी के शिया हैं वो इसी कुरान को ऑथेंटिक मानते हैं कि यही हमारा कुरान है, हमारा कोई अकीदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए थे जो ये कहते थे ये कुरान नहीं है वो जो उनके ऊपर नाजिल हुआ था। और कुछ शिया ये कहते थे कि जो कुरान ये हमारे सामने मौजूद है ये पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। कुरान कुरान में 40 पारे थे, लेकिन 30 ही बचे हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन वो भी, उसका फितना भी दबा दिया गया है, और वो इसी को मानते हैं। वो कुछ लोग शियाओं में हैं, वो ये कहते हैं कि एक सूरा अली नाम से भी थी, एक सूरा पूरी मतलब कुरान से मिसिंग है, जो कि थी सूरे अली नाम से। तो अली अलैहिस्सलाम के बुक्स में लोगों ने उस सूरा को कुरान से ही निकाल दिया। ये भी फितना उठा था, इसको भी दबा दिया गया। यानी ये फितना ज्यादा दमखम अपने अंदर नहीं रख पाया, ज्यादा इसने लोगों को मुतासिर नहीं किया, और इसको वक्त आते ही खुद शिया के जो ऑथेंटिक स्कॉलर हैं उन्होंने इस फितने को दबा दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये कुरान जो ये कि मुसहफ में मौजूद है और जो कि पूरी दुनिया में राइज है, यही असल कुरान है। हम इसी को मानते हैं, हमारा ईमान इसी पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फितना तो दब चुका था। लेकिन एक दूसरा फितना भी था जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही रूनुमा हो चुका था। वो ये था कि मुनकरीन हदीस का फितना, यानी हमें कुरान समझने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो सहाबा इकराम के पास एक शख्स आया, और जो वहां से दो बड़े बड़े फिरके जो है ना, अपना फिरका का जो नाम है वो वहां से ड्राइव करते हैं कि ये देखें सहाबा इकराम ने ऐसा कहा था खुद को, इसलिए हम खुद को ये कह रहे हैं। तो एक मैं आपको उसका मफहूम बता देता हूँ कि एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि हदीस का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन कोई जरूरी नहीं है कुरान समझने के लिए, सिर्फ हमारे लिए कुरान काफी है, जो जो कुरान करने को लिए कह रहा है वो करो, जो रुकने के लिए कह रहा है वो रुक जाओ, बस सिर्फ कुरान काफी है, बाकी कुछ चीज की जरूरत हमें नहीं है। तो सहाबी के पास जब ये बात आई तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में कहा, मैं
اہل حدیث ہوں، یعنی میں حدیث والا ہوں، میں حدیثوں کو بھی مانتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے صرف قرآن کافی ہے، تو انہوں نے اس کے رسپانس میں، اس کے ریبٹل میں خود کو اہل حدیث کہا، کیونکہ وہ منکرین حدیث تھا، انہوں نے کہا نہیں میں حدیث والا ہوں۔ ہاں ایک دوسرا واقعہ بھی ہمیں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ایک صحابی نے کہا، کیونکہ جو شخص تھا وہ آیا تھا وہ سنت کا انکار کر رہا تھا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، سنت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا اہل سننا، میں اہل سنت ہوں، میں سنتوں پر چلنے والا ہوں۔ تو یہ دو نام جو ڈرائیو ہوئے ہیں کہ اہل سنت اور اہل حدیث، اور یہ کہتے ہیں یہ نام تو صحابہ کرام نے بھی خود کو دیے، لیکن کیا انہوں نے سب کے سامنے پبلکلی اس نام کا اناؤنسمنٹ کیا؟ اگر کوئی میرے پاس بھی آئے گا حدیثوں کا انکار کرے گا تو میں اس سے کہوں گا میں حدیث والا ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ کوئی میرے سامنے آئے گا کوئی سنتوں کا انکار کرے گا، میں اس سے کہوں گا اہل سنت، میں سنتوں کو ماننے والا ہوں۔ لیکن میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں تو میں کہوں گا الحمدللہ میں مسلم ہوں۔ ان کا جنرل اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ میں اہل حدیث ہوں یا اہل سنت ہوں، لیکن اب لوگوں کا جنرل اسٹیٹمنٹ یہ ہو چکا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں یا اہل سنت ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک ریسپانس تھا، آپ کے پاس کوئی منکرین حدیث ہے، اس کے ریسپانس میں اس سے بات چیت کے دوران آپ اہل حدیث کہنا چاہیں خود کو تو کہہ دیں کہ ہم ہاں اہل حدیث ہیں، لیکن آپ کو جنرل اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سورہ حمیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرا جو فرقہ تھا وہ منکرین حدیث کا اس امت پر اٹھا تھا، اور صحابہ کرام کے دور سے اٹھ چکا تھا، اور جو ماڈرن دور میں ہے بیچ میں بھی یہ فتنہ رہا اور کافی آئیڈیولوجی رہی، لیکن یہ پنپ نہیں پایا۔ لیکن جو کہ جدید جو دور آ چکا ہے اس میں جو ایک فتنہ دوبارہ سے جو اٹھایا وہ سر وہ سید احمد خان صاحب تھے، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نیب رکھی ہے۔ وہ بڑی خیر خواہ تھے، نیت ان کی بہت صاف تھی، مسلمانوں کا بھلائی چاہتے تھے، مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں آگے نکالنا چاہتے تھے، بڑی انہوں نے وہ خدمت بھی انجام دی ہے، لیکن انہوں نے خود قرآن کی تفسیر کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور قرآن کی بنا حدیثوں کی روشنی سے تفسیر کرنے لگے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جو معجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کی جو بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ فرشتے انہیں سمجھ میں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام فرشتے کر دیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جب وہ تھے اس ٹائم پہ سائنس کا عروج تھا، تو وہاں سے یہ فتنے ہوئے، فرشتوں تک کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے پوری طریقے سے حدیثوں کا انکار کر دیا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیثوں کا انکار کر دیا کہ حدیث ہمارے پاس صحیح موجود نہیں ہے۔ کیوں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اصول حدیث نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کون سی حدیث امت میں محدثین نے لی ہے اور کون سی حدیث کو چھوڑا ہے۔ اصول حدیث ایک سائنس ہے، بڑی ہی زبردست ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی ڈیٹیل سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس کی وہ کچھ کلاسز اگر آپ لے لیں اصول حدیث کی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصول حدیث کتنی بڑی سائنس ہے جو محدثین نے ایجاد کی تھی۔ ایک ایک حدیث کو صرف ایسے ہی نہیں اٹھا لیا گیا، تحقیق ہوئی ہے، پوری چین آف نریشن اس کا دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول پہ یہ بات کیسے، مطلب کیسے وہ کیسے پہنچتی ہے۔ تو ان لوگوں کو اس اصول حدیث کا تو گیان تھا نہیں، اور انہوں نے نہ ہی اپنے اوپر تھوڑا کشٹ وہ سمجھا کہ ہم تھوڑا علم حاصل کر لیں یا وہ کر لیں، لیکن انہوں نے سرسری طور پر مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھائی قرآن کی تفسیر لکھنے خود بیٹھ گئے، اور کیا الٹی سیدھی انہوں نے تفسیر کری ہے اور کیا امت کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں سر سید احمد خان کے، آج بھی منکرین حدیث موجود ہیں اور اس کو ہی اپنا آقا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ جدید میں آپ کو نشاندہی کروں، ان فتنوں کی نام لے کر میں نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ امت پر فتنے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جاوید احمد گامدی جو کہ پاکستان کا رہنے والا تھا اور امریکہ میں اب اس نے اسائلم لے رکھا ہے، تو اس کے بڑے فالوورز ہیں، کافی لوگ اس کو سنتے ہیں، اور وہ حدیث کا منکر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جو حدیث ہماری عقل میں آئے گی اس کو ہم مانیں گے، اس کو اصول حدیث نہیں پتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا قائل نہیں ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں، ان کا انکار کر دو۔ دجال نہیں آئے گا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، انکار کر دو۔ تو یہ ہے فتنہ۔ لیکن یہاں جو میں آپ کو یہ ہسٹری بتا رہا ہوں اس کا یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی بتائی ہے
تبھی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ ہے، یعنی قرآن کا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا ہے، اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، اور اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ مطلب سمجھا رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ بنا حدیثوں کے قرآن سمجھ لیں گے؟ قرآن مکمل ہوتے ہوئے بھی بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کے ادھورا ہے، نہیں سمجھ پائیں گے آپ اس کی آیت کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے۔ تو یہ تھا، یعنی جو دوسرا فتنہ تھا یہ منکرین حدیث کا تھا، اور یہ آج بھی ہے، آج بھی بڑے لیول پہ ہے۔ تو ہمیں اس فتنے کے خلاف بھی کام کرنا ہے، ہمیں اصول حدیث کا جو صحیح علم ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے، اصول حدیث، حدیث کی جو سائنس ہے وہ لوگوں کو بتانی ہے، حدیث کو کیسے لیا لیا جاتا ہے، اوتھینٹک حدیث کی کیسے تحقیق ہوتی ہے۔ تو حدیث کا اگر میں آپ کو موٹا ماٹی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ حدیث میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک اس کی سند اور ایک اس کا متن۔ سند یعنی یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، یعنی حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں، راوی کون کون ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی سند، چین آف نریشن، کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہاں یہ سند، یہ چین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ گئی۔ پھر یہ چین کیسے پہنچی؟ اس چین میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو، جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے اس کو حدیث کو صحیح مانا ہی نہیں ہے، اتنا سخت مطلب پہرا دیا گیا ہے حدیث پر، ایسی کسی حدیث کو صحیح نہیں کہہ دیا گیا ہے۔ کسی ایک چین میں ایک راوی کی اگر یادداشت کمزور ہے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا گیا ہے، اتنا سخت پہرا ہے۔ وہ زندگی بھر تک نیک ہے، وہ سچ بولتا ہے، لیکن یادداشت اس کی کمزور ہے، اس کو بھی نہیں لیا گیا ہے۔ کہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بھی لازمن ہے، اور جو راوی ہیں ان کی پوری پوری زندگی ریکارڈڈ ہے کتابوں کی شکل میں، تبھی ان کی حدیث لی گئی ہے۔ محدثین نے پوری پوری زندگیاں کھپا دی، اپنی پوری پوری زندگیاں اس کام میں انہوں نے صرف کر دی، حدیث کی چین پر، حدیث کی سند پر، ان کی زندگیاں بھی ریکارڈ ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کن سے سنی؟ اچھا ان سے سنی، تو ان دونوں کی زندگی میں ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ بات سن تو لی ان سے، آپ نے کہہ دیا ہاں میں نے یہ بات فلاں سے سنی، فلاں سے ملے کب آپ؟ کوئی ٹیلی فون یا کوئی میسج تو وہاں پہ چلتے نہیں تھے، واٹس ایپ میسج کہ وہ کہ فلاں نے واٹس ایپ میسج کر دیا تھا، ملاقات کہاں ہے؟ تو ایک ایک راوی کی پوری پوری زندگی ریٹن فارم میں موجود ہے اس امت کے پاس، دیکھا گیا ہے، ایک بھی جھوٹ بولا ہے اس سے حدیث نہیں لی گئی، یا وہ پورا شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن یادداشت کمزور ہے، حدیث نہیں لی گئی، صحیح نہیں مانا گیا اس حدیث کو۔ یہ ہے اس کی سند، یعنی چین آف نریشن اس کا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا متن، یعنی جو ٹیکسٹ ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، وہ اور صحیح حدیث ہو، یعنی جو دوسری صحیح حدیث ہیں جو صحیح سند سے ہمیں مل گئی اور قرآن کی سپورٹ میں ہے، اس کے خلاف اگر وہ حدیث جائے گی تو بھی نہیں لیا جائے گا۔ یعنی پہلے نمبر پہ تو حدیث کا متن ہی دیکھا جائے گا، اگر حدیث کا متن ہی قرآن کے خلاف ہے یا صحیح حدیث کے خلاف ہے یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس حدیث کو بنا اس کی سند چیک کرے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن جس کا متن ٹھیک ہے، متن ہاں چلے ٹھیک ہے، قرآن کے بھی خلاف نہیں ہے، صحیح حدیث کے بھی خلاف نہیں ہے، پھر بھی اس کو نہیں لیں گے، پھر بھی اس کی سند دیکھیں گے، چین آف نریشن دیکھیں گے، ایک ایک راوی کی زندگی دیکھیں گے، حدیث کو ایسے لیا گیا ہے اور ایسے کر کے اس کو صحیح مانا گیا ہے۔ کوئی آج کے ٹائم میں بیٹھ کر کوئی حدیث کا انکار ایسے ہی نہیں کر دے گا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو اپنی عقل بڑھائیں، ہر بات ضروری نہیں ہے کہ تمہاری عقل میں آ جائے۔ سمندر کے دو ٹکڑے ہونے تمہاری عقل میں کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ قرآن نے کہا تو آ گئے؟ قرآن کا بھی انکار کر دیں آپ؟ مردے کا زندہ کرنا تمہاری عقل میں کیسا آ گیا؟ قرآن نے کہا تو آ گئے؟ اس چیز کا بھی انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن نے محاورتاً بات کہی ہے۔ استغفر اللہ، کیسی کیسی باتیں امت میں رائز کرتے ہیں، یہ کیا، یہ رزلٹ کیا ہے؟ یہ حدیثوں کا انکار کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ ورنہ اس قرآن کی آیت کو آپ کو قرآن سے نکالنا پڑے گا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ کون سا مطلب تھا وہ؟ عربی میں قرآن آ رہا ہے، عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھی، پھر اس کا مطلب کیوں سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
क्यों अल्लाह ताला कह रहा है इसकी, रुको इसका मतलब भी हम समझाएंगे। क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से वही के बात पूछ रहे हैं कि इस हुक्म का मतलब क्या हुआ, इसका, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों पूछ रहे हैं? आप कहते हैं कि हम बिना उसके पढ़ लेंगे, यानी आपका दर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर है, आपका मेयार उनसे भी ऊपर है। तो ये गुमराह कुन लोग आज भी मौजूद हैं, और बड़ा ही प्यारा लेवल लगाकर आपके आसपास आपके इर्द गिर्द ये मौजूद हैं, अलग अलग लेवल के साथ, कि लेकिन इनकी आइडियोलॉजी आप चेक करें। आप जिस शख्स से भी जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करें, अगर वो मुनकरीन हदीस है तो उसके अकायद में ही खराबी है, उसका भी बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मुनकरीन हदीस इस उम्मत में जो फितना है, लेकिन ये आयतें जो है कुरान की, क्या ये कुरान की आयतें इसमें निकाल देंगे? क्योंकि एक आयत है, वो कुरान की सूरह नहल में आयत नंबर 44 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा है, और अब ये जिक्र तुम पर उतारा है, यानी कुरान, ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम को खोल कर साफ साफ बयान करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग खुद भी सोच विचार करें। अब ये जो जिक्र अल्लाह ताला ने उतारा है, तो उस तालीम को लोगों के सामने खोल खोल कर साफ साफ बयान क्यों करना है? एज इट इज बयान कर दो। अल्लाह ताला तेरी तरफ से जिक्र आया, मुझे अरबी आती है, मुझे समझ में आ गया, लोगों, ये लोग भी अरब है, इनको भी समझ में आ जाएगा। क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला खोल खोल कर साफ साफ बयान कर दो? एक्सप्लेनेशन भी करें इनकी, इन आयत का मकसद और मंशा भी बताएं। और कुरान के अलावा भी वही आती थी, यानी जो वही है, ये कुरान भी वही है, लेकिन कुरान के अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी। ये बात ये बात कुरान से ही साबित है। सूरह तहरीम आप उठाएंगे तो दो बीवियों का झगड़ा हो गया था आपस में किसी बात को लेकर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बात क्या थी, इंशाल्लाह जब सूरह तहरीम चलेगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज खुद पर हराम कर ली थी कि आज के बाद मैं इसको नहीं खाऊंगा। तो फिर वो बात, जो दो बीवियों का झगड़ा था ना, वो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था, और सूरह तहरीम में जिक्र है कि हमने अपने नबी को बता दिया था। लेकिन वो बताया बताया कब है? पूरे कुरान में कहीं मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वही और भी नाजिल होती थी, कुरान के अलावा भी वही आती थी। नमाज कैसे पढ़नी है? कुरान में, पूरे कुरान में जिक्र है नमाज कैसे पढ़नी है, पूरे कुरान में जिक्र है। जक़ात कैसी देनी है, वो कितने परसेंट देनी है, क्या देनी है, पूरे कुरान में जिक्र है। लेकिन ये सब क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? अल्लाह ताला ने। तो उस वही को कहते हैं वही खफी। ये जो कुरान है ये है वही जली, यानी खुली हुई जो वही है ये कुरान है। और एक है वही खफी, यानी छुपी हुई वही, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी। और कुरान की ही बहुत सी आयतें ऐसी हैं जिनसे ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही खफी भी आती थी, कुरान के अलावा भी वही नाजिल होती थी। तो ये बात भी कुरान से ही साबित है। वही एक खफी का एक और एग्जाम्पल क्या है? जो हदीस से वो कुदसी होते हैं, जिसमें हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कह रहे होते हैं, कि अल्लाह, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ए इब्ने आदम। तो वो अल्लाह ताला ने कब फरमाया? कुरान में तो मौजूद नहीं है, तो कब फरमाया? इसका मतलब कुरान के अलावा भी वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी, उसको वही खफी कहते हैं। तो जो वही है, जो रिविलेशन है, वो दो है, एक है वही जली, वो कुरान है, और एक है वही खफी, जो खफी है वो है छुपी हुई वही, वो है अहदीस में हमें मिलेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन में वो हमें मिलेगी। तो ये चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुरान नहीं दिया गया, बल्कि उसकी तशरीह और उसका मतलब और उसके अहकाम भी डिटेल से समझाए गए। और कुरान में ही आप देखेंगे, सूरह हस्र आप उठाएंगे आयत नंबर 7 में, कि अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जो चीज वो तुम्हें रोके तो उससे रुक जाओ। खुद कहा अल्लाह अल्लाह ताला ने, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से वो रोके उससे रुक जाओ। ठीक है, जो लोग वहां मौजूद थे सहाबा इकराम, वो तो इस आयत पे अमल कर लेंगे, वो तो डायरेक्ट हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया, ये करना है, इस चीज से रोका, इससे रुक जाना है। आज के टाइम के लोग क्या करेंगे? इस आयत को कुरान से निकालो, हदीस को नहीं मानते तो वो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज के टाइम में हमें हदीस से मिलेगा। सूरह निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो।
अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत हम कर लेंगे, कुरान है, समझ में आ गया। रसूल की इताअत कैसे करें? अगर हदीस मौजूद नहीं है, हदीस अगर सही हदीस मौजूद नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर फैब्रिकेटेड हो चुकी है, तो कुरान भी महफूज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह नहल में जो अल्लाह ताला ने वो कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो वो हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह के ऊपर है। तो हिफाजत में क्या अल्लाह ताला सिर्फ इसके मुसहफ की हिफाजत करेगा या इसके माना और मफहूम की भी हिफाजत करेगा? पूरी तरह हिफाजत करेगा ना? या अल्लाह ताला फेल होगा जिम्मा लेकर? आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद नहीं है आज के टाइम में, उनकी एक्सप्लेनेशन भरोसे के काबिल नहीं रही हैं, तो क्या अल्लाह ताला फेल हो गए अपने वादे में? अल्लाह ताला ने महफूज नहीं किया? क्या अल्लाह ताला को सिर्फ इसका मुसहफ मुसहफ जो कुरान है सिर्फ उसको ही महफूज करने का जिम्मा था? अगर इसकी आयत का मंशा और मकसद ही अगर खो चुका है उम्मत में, तो ये कुरान भी महफूज नहीं रहा फिर। जब इसका मतलब समझने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, तो हम कैसे समझ लेंगे? यानी इसका मतलब और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हाँ महफूज रहनी चाहिए। कुरान के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी महफूज रहेगी, तभी ये कुरान महफूज रहेगा। अदरवाइज ये कुरान भी महफूज नहीं है। तो जो लोग इनकार हदीस का फितना उठाए पड़े हैं, जो मुनकरीन हदीस होते हैं, उनका वार हदीस तक नहीं रहता, उनका वार कुरान तक पहुंच जाता है। वो असल में कुरान का ही इंकार करते हैं और उन्हें इस चीज का शऊर नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है। वो इल्म हासिल नहीं करना चाहते कि उसूल हदीस पढ़ लें। एक एक हदीस को जो कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा, इमाम बुखारी 15 दिन का सफर तय करके उन्हें एक खबर मिली कि फला शख्स वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान कर रहा है। वो 15 दिन का सफर करके, पहले ऊंटों पे सफर होते थे, भरी धूप होती थी, 15 दिन का सफर करके उसके पास हदीस लेने गए। और जब इमाम बुखारी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये अपने घोड़े को क्या कर रहा है, बाल्टी में कुछ दिखा रहा था कि ये ले, और उसमें कुछ नहीं था। यानी उसको पकड़ने के लिए उसने घोड़े को धोखा दिया, उसको ऐसा लगा मेरे लिए कुछ खाने की चीज है। इमाम बुखारी ने उससे हदीस भी नहीं सुनी, वापसी आ गए, 15 दिन का सफर दोबारा तय किया। कोई मजाक का खेल नहीं था, मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी जिंदगियां खपा दी। एक साइंस है, वो समझनी पड़ेगी आपको, उसकी डिटेल है। इल्म हासिल आपसे इल्म हासिल आपको करना नहीं है तो क्या करें? क्या पढ़ें? हदीसों में ज़ईफ है, हसन है, ऑथेंटिक है, इसमें रावी सीका नहीं है, इसमें रावी सीका है। हमारी समझ में नहीं आ रही, हदीसों का इनकार करो। ऐसे कोई होता है? नहीं समझ में आ रही तो समझो, नहीं आ रही तो जो आजकल मौजूद है कि ये हदीस इन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा, तो उनकी बात मान लो। उन्होंने सही कहा तो आप गलत क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आपको ज्यादा इल्म है। अगर आप किसी हदीस को गलत कह रहे हैं तो बिल्कुल कहें, लेकिन उसूल आप अपने तय करें कि इसकी सनद में ये कमी है, इसके मतन में ये कमी है। आप ये बात करके आज भी आप उस हदीस को गलत ठहरा सकते हैं। इस उम्मत में ये काम हो सकता है, आज भी करें, लेकिन एक उसूल आपके तय हो कि जो इसकी सनद है, इनमें ये जो रावी हैं इनकी याददाश्त कमजोर थी, इसकी वजह से इस हदीस का एतबार नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने कहीं ना कहीं। आपकी बात लॉजिकल है। आप ये कहें इस हदीस का जो मतन था ये कुरान के खिलाफ है या सही हदीस के खिलाफ है, इसलिए बात ये हदीस हमें लेनी नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल तो ठीक है, ये हदीस सही नहीं है, लेकिन आप साबित करेंगे। लेकिन आप पूरी तरह हदीसों का इंकार नहीं कर देंगे, पूरी तरह चूज एंड सेलेक्ट नहीं करेंगे कि जो मन में आएगा हम चूज करेंगे, जो मन में आएगा सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना। और बाकी कुरान में जो जिक्र है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि नमाज का, ज़कात का और भी जो शरीयत के अहकाम है उनका जो जिक्र है, उनकी तफसील तो कुरान में नहीं मिलती। अगर हदीसों का आप इनकार करेंगे तो फिर क्या करेंगे उस चीज का? कुरान नामुकम्मल हुआ, उनकी तफसीर आपको नहीं मिलती। तो कुरान को समझने के लिए हदीसों की जरूरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सीरत को ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ यही कहा है कि लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो, तुम उस वक्त इसकी किरात को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे जिम्मे है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका मतलब समझाया जा रहा है, तो हमें भी, हम बिना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के कैसे मतलब समझ लेंगे उसका? तो कुरान को समझने के लिए अहदीस की जरूरत है। जो मुनकरीन हदीस हैं ये गुमराह लोग हैं, और ये इनको ये ऐसी ऐसी चीजों का इनकार कर देते हैं कि जो इनको दायरा इस्लाम से बाहर भी फेंक देती है और इनको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ पहुंच चुके हैं। तो इन गुमराहियों से हमें उम्मत को बचाना है। मुनकरीन हदीस कोई आपको मिले, मुनकरीन जो सुन्नत कोई आपको मिले,
تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کے سامنے صحیح تعلیمات آپ رکھیں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی یا کوئی ہمارے پاس الٹرنیٹ ٹیچر اویلیبل ہوا تو اصول حدیث کا پورا کورس انشاءاللہ ہم کبھی لانچ کرنے کی وہ کوشش کریں گے، تاکہ اصول حدیث ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں ہم حدیثوں کو سمجھیں۔ ہم میں سے ایک ایک بندے کو اصول حدیث آنا چاہیے تاکہ ہم دوسرے کو جواب دے سکیں، ورنہ اس فتنے کو نہیں دبایا جا سکتا، کیونکہ بڑی تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اور جو بڑی بڑی سٹیز ہیں اس میں تو یہ پھیل چکا ہے، جو ماڈرن لوگ ہیں ان کو تو اچھا لگتا ہے کہ کہاں ہاں یہ کہاں مطلب پردہ وغیرہ قرآن میں تو ہاں ہے، چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیں گے۔ تو کافی چیزیں ہیں جو اس کو اسلام کو ماڈرنائز جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب تک حدیث کا انکار نہیں کریں گے اسلام ماڈرن نہیں ہوگا ان کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔